کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان گہری نیند میں آنکھ بند کیے ہوئے اور دماغ مکمل طور پر سویا ہو کچھ ایسا کر سکتا ہے جس کی حقیقت میں وہ خود بھی ذمہ دار نہ ہو؟ یہ سن کر لگتا ہے کسی ہارر فلم کی کہانی ہو، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ دنیا میں ایسے کیس سامنے آئے ہیں جہاں لوگوں نے قتل نیند میں چلتے ہوئے کیے اور کچھ عدالتوں نے انہیں بے قصور بھی قرار دیا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو لے جائے گی ایک خوفناک اور چونکا دینے والی دنیا میں جہاں نیند اور تشدد کی سرحدیں دھندلا جاتی ہے۔ سلیپ واکنگ کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ سلیپ واکنگ کیا ہے۔ یہ ایک نیند کی خرابی ہے جس میں انسان نیند میں اڑتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کبھی کبھار باتیں کرتا ہے اور اکثر اسے اپنی حرکتوں کا کچھ یاد نہیں رہتا۔ یہ عموماً گہری نیند کے دوران ہوتا ہے۔ دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ سلیپ واکنگ کے دوران دماغ کا ایک حصہ مکمل طور پر سو رہا ہوتا ہے جبکہ کچھ حصہ جزوی طور پر جاگتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ایک عجیب حالات میں ہوتا ہے، نہ مکمل جاگ رہا نہ مکمل سو رہا۔ اسی وجہ سے سلیپ واکر آنکھیں کھول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، دروازہ کھول سکتے ہیں، حتیٰ کہ گاڑی بھی چلا سکتے ہیں، لیکن شعوری کنٹرول اس کے پاس نہیں ہوتا۔ نیند میں تشدد ممکن ہے؟ اب آتے ہیں اصل سوال پر، کیا نیند میں چلنے والا انسان تشدد کر سکتا ہے؟ مختصر جواب ہاں، لیکن یہ نایاب ہے۔ زیادہ تر سلیپ واکرز صرف چلتے ہیں یا معمولی حرکت کرتے ہیں، لیکن کچھ نایاب کیس میں وہ حملہ کر دیتے ہیں، خود کو نقصان پہنچاتے ہیں یا انتہائی نایاب صورت میں قتل کر دیتے ہیں، اور یہی کیس دنیا کو ہلا دیتے ہیں۔ تاریخ اور مشہور کیس کینیڈا 1987۔ ایک نوجوان شخص نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جرم نہیں کیا۔ ایک رات گہری نیند میں وہ بستر سے اٹھا، گھر سے باہر نکلا، گاڑی چلائی اور تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے خوفناک حملہ کیا۔ صبح جاگنے کے بعد وہ خود بھی حیران تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، میں سو رہا تھا۔ عدالت نے ماہرین سے رائے لی۔ ملازم کو شدید سلیپ واکنگ کی ہسٹری تھی، خاندان میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا۔ واقعے کے بعد وہ شدید کنفیوژن میں تھے۔ آخر کار عدالت نے فیصلہ دیا، غیر ارادی عمل۔ امریکہ، کیلیفورنیا، 2001۔ ایک عورت جو 30 سال کی تھی رات کے وقت اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے بعد میں دعویٰ کیا کہ وہ نیند میں چل رہی تھی۔ ماہرین نے اس کا معائنہ کیا اور پایا کہ وہ سمنمبولزم کی شدید حالات میں تھی۔ عدالت نے اسے بھی بے قصور قرار دیا۔ سائنس اور تحقیق۔ نیند کی پیچیدہ حقیقت۔ سلیپ واکنگ دماغ کی غیر متوازن حالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں دماغ کا شعور اور موٹر کنٹرول حصہ ایک ساتھ کام نہیں کرتے۔ جسم حرکت کرتا ہے لیکن شعور سویا رہتا ہے۔ یہ عرضہ عموماً جینیٹک یا تناؤ سے متاثر ہوتا ہے۔ سلیپ واکنگ کے خطرات۔ سلیپ واکنگ عام طور پر نقصان دہ نہیں ہوتے مگر کچھ خطرناک حالات پیدا کر سکتے ہیں۔ چوٹ لگنا، گرنا یا کسی چیز سے ٹکرانا۔ تشدد، نایاب مگر ممکن، قتل یا تشدد کا بہانہ انتہائی کیس میں۔ عدالتیں اور قانونی پہلو۔ نیند میں قتل کا معاملہ عدالتوں میں پیچیدہ ہوتا ہے۔ قانونی اصول۔ ملازم کی ذہنی اور جسمانی حالات کی جانچ کی جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات اور نیند کے ڈاکٹرز کی رائے لی جاتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عمل غیر ارادی تھا تو ملازم ناٹ گلٹی قرار پا سکتا ہے۔ کیا یہ بہانہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ کیا لوگ صرف بچنے کے لیے یہ کہانی گڑھ لیتے ہیں؟ تحقیقات بتاتی ہے بہت سے کیس میں بہانہ ثابت ہوا مگر بعض میں نیند میں حرکت حقیقت تھی۔ ماہرین کے مطابق 1% سے بھی کم کیس میں نیند میں قتل ہوا۔ دماغ کے خطرناک راز۔ سلیپ واکنگ ہمیں انسانی دماغ کی پوشیدہ پہلو دکھاتی ہے۔ دماغ کی جزوی نیند، شعور اور لاشعوری کا تصادم، انسانی جسم کی خودکار حرکتیں یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کی نیند اور شعور کی دنیا بہت پیچیدہ اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ سلیپ واکنگ کلر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے نیند میں بھی خطرہ موجود ہے۔ انسانی دماغ کی حدود حیران کن ہے۔ قانون اور سائنس کا کردار بہت اہم ہے۔ حقیقت اکثر فلموں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ نتیجہ، اگلی بار جب آپ اپنے بستر پر سو رہے ہو تو سوچے کیا نیند میں بھی آپ پر قابو نہیں؟ نیند اور شعور کے درمیان یہ سرحد خطرناک ہے اور کبھی کبھی یہی سرحد قاتل بن جاتی ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔